وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العظیم۔ محترم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد تنظیم عالم قاسمی صاحب، استاذ دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد، جناب ایم بیگ ظاہر صاحب سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند، جناب محمد عبدالہادی پٹیل صاحب ناظم ضلع جماعت اسلامی ہند ضلع وقار آباد، جناب فیاض الدین صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند، جناب فہیم خان صاحب امیر مقامی تانڈور، اور دیگر علماء کرام، سیاسی سماجی ملی قائدین، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میری قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جب سے ہم بہت اہم باتیں اور تقاریر سن رہے ہیں جس میں قرآن کی تلاوت کے بعد ناظم ضلع کے افتتاحی کلمات پھر ایم بیگ ظاہر صاحب نے مقاصد اس مہم کے بیان کیے، قرآن کی فریاد پر ایک ماہر القادری علیہ رحمہ کی نظم پڑھی گئی، جو بھی اس کو ذرا غور سے پڑھے گا اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور پھر مولانا مفتی ڈاکٹر محمد تنظیم عالم قاسمی صاحب کی مدلل مؤثر خطاب، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک سیل رواں ہے اور مسلسل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو مزید صحت و عافیت اور زور بیاں سے سرفراز فرمائے۔ رجوع الی القرآن کی اس مہم اور آج کے اس خطاب عام میں کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر میں کچھ نہ کہوں تو یہ ہمارے لیے باعث رحمت نہیں ہوگا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اور وہ نسخے کیمیا کیا ہے؟ وہ نسخے کیمیا اللہ کا آخری کلام ہے، اللہ کا آخری کلام ہے۔ کلام نے خود اپنی بعض خصوصیات کو کلام میں بیان کیا ہے، کلام نے خود بیان کیا ہے۔ یہ قرآن احسن الحدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں۔ قرآن عظیم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو 7 بار بار دہرانے والی مثانی اور قرآن عظیم کو ہم نے نازل کیا۔ قرآن کریم ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک ایک بلند پایا قرآن ہے، بلند پایا قرآن ہے۔ کوئی نکل گیا۔ قرآن نور ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس روشنی پر، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ قرآن حکیم ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ قرآن مبین ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ قرآن مجید ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ بڑا مرتبہ والا کلام ہے۔ قرآن مبارک ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ مبارک کتاب ہے، مبارک رات میں نازل ہوئی، مبارک مقام پر نازل ہوئی، مبارک مہینے میں نازل ہوئی، یہ وہ کتاب ہے۔ قرآن عزیز ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، قرآن عزیز ہے، حقیقت میں ایک زبردست کتاب ہے۔ قرآن رحمت ہے، وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں۔ قرآن بصائر ہے، ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ قرآن ہدا ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن علم ہے، الذی جاءک من العلم، یہ علم ہے تمہارے رب کے پاس سے۔ اور قرآن فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبد، یہ نہایت متبرک ہے جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا، کسوٹی نازل کی، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز کو نازل کیا۔ قرآن ذکر ہے، کلا انہا تذکرہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ایک یاد دہانی ہے۔ قرآن بشرا ہے، ہدی و بشرا للمؤمنین، ہدایت ہے، بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ قرآن نذیر ہے، ھذا نذیر، ایک تنبیہ ہے،
ایک وارننگ ہے، قرآن موعظہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں نصیحت آ گئی ہے، موعظت ہے۔ قرآن شفا ہے، وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، قرآن روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، روح ہے قرآن۔ یہ وہ کلام ہے دوستو، یہ وہ کلام ہے جس کی طرف ہمیں رجوع ہونا ہے۔ اور یہ کلام کیسا کلام ہے؟ جب یہ کلام نازل ہوا تو ایک چیلنج بن کر نازل ہوا، چیلنج بن کر نازل ہوا۔ اور چیلنج کن لوگوں کے سامنے رکھا؟ اس قوم کے سامنے رکھا جس قوم کو اپنی زبادانی پر، اپنی انشاء پردازی پر، اپنی خطابت پر، اپنے بیان پر، اپنی شاعری پر بہت غرور تھا، زعم تھا، اور وہ غرور کے اندر مبتلا تھے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، ماں باقی جو دنیا پائی جاتی ہے اس کو عجمی کہتے تھے۔ عربی کے معنی ہے وہ جس کے منہ میں زباں ہے، اور عجمی کے معنی ہے وہ جس کے منہ میں زباں نہیں ہے۔ عربی کے معنی ہے وہ جس کے منہ میں زباں ہے، جس کے منہ میں کلام ہے، جس کے پاس خطابت ہے، جس کے پاس شاعری ہے، ادب ہے، انشاء پردازی ہے تو ہمارے پاس ہے۔ جو ماں باقی جو دنیا پائی جاتی ہے وہ دنیا عجمی ہے، گونگی ہے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ یہ تھا ان کو زام، اور اس زوم میں مبتلا ہو کر ہی انہوں نے یہ اعتراض جتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، آپ نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن یہ جو کتاب قرآن مجید جو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ میں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، ضرور راتوں میں کسی سے سن کر بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات انہوں نے کہی، چیبا گوئیاں شروع کی، اعتراضات کیے، تو قرآن نے ان کی چیبا گوئیوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ہے وہ کلام، ان کے اس چیما گوئیوں کا ذکر کرنا بھی اس نے ضروری نہیں سمجھا، اور چیما گوئیوں کا ذکر کیے بغیر قرآن نے کہا کہ یہ کتاب جو ہم اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ کتاب جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے یا نہیں، تو تم اس کے مانند ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت بنا لاؤ تم اس کے مانند۔ ادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، جتنے تمہارے شہداء ہیں، مددگار ہیں، معبودان باطل ہیں، تمہارے جتنے مددگار ہیں، ان سب لوگوں کو بلا لو، ان سب کی مدد لے لو اور ایک صورت بنا لاؤ۔ پھر قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ چونکہ قرآن کو مزین کر کر پڑھنا ہے، اس لیے ہم عام طور پر قرآن کو قرات میں پڑھتے ہیں، تو قرآن کی جو خطابت کی شان ہے وہ دب جاتی ہے، جو بلاغت ہے اس کے اندر، جو ایمفوسس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو زور دیا ہے قرآن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے صرف یہ کہہ کر خاموش نہیں رہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ کہہ کر خاموش نہیں رہا قرآن، بلکہ اس نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تو فَاتَّقُوا
واتقوا نارا التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. کیا تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن تم اور تمہارے پتھر یہ معبودان باطل بنیں گے. ڈرو. جب لوگوں نے یہ اعتراض جتایا کہ یہ کیسا کلام ہے جس میں مکڑی مچھر اور مکھی کا ذکر ہے، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو بڑی بڑی باتیں بیان کرتے، بڑی بڑی مثالیں دیتے. تو قرآن نے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ مچھر اور اس سے بھی کوئی حقیر تر قسم کی چیز کی مثال دے. اللہ تعالیٰ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. کیا شان ہے کلام کے اندر، کیا شان ہے دوستو. کوئی معمولی کلام نہیں ہے. مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہیں لکھا، ارے تم تو وہ قوم ہو کہ جس کے بغل میں عصائے موسیٰ رکھا ہوا ہے اور تم رسیوں کو دیکھ کر ڈر رہے ہو. یہ وہ قوم ہو تم، یہ وہ قوم ہو جس کے پاس شاہ کلید رکھی ہوئی ہے. شاہ کلید، ماسٹر کی، جس مسئلے کو بھی کھولنا چاہے کھولا جا سکتا ہے، مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. وہ ماسٹر کی تمہارے پاس ہے اور تم اس ماسٹر کی کا استعمال نہیں کرتے. دوستو، رجوع الی القرآن کے اس کتاب عام میں قرآن مجید کی جو عظمت ہے وہ بیان کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. قرآن نے خود اپنا تعارف کروایا، اپنے نزول کی شان بتائی، اپنے نزول کی کیفیت بتائی، اور اپنے نزول کی جو قوت اور طاقت ہے اس کو بتایا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں اور پتھروں پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ اس کی خشیت سے یہ پہاڑ اور پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. یہ وہ کلام ہے، اور اس کلام کے ہم لوگ امین ہیں، اس کلام کے ہم لوگ حاملین ہیں. یقیناً یہ کلام صرف مسلمانوں کا کلام نہیں ہے، اور رجوع الی القرآن کی اس مہم میں مسلمانوں کو اپنی اس غلط فہمی سے بھی باہر آنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے. نہیں، آپ کی کتاب نہیں ہے یہ تو ساری انسانیت کی امانت ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. جس طرح چاند سارے انسانوں کے لیے، سورج سارے انسانوں کے لیے، فضائیں اور بارش سارے انسانوں کے لیے ہے. کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ بارش ہماری ہے، سورج ہمارا ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن بھی ہمارا نہیں ہے. ہاں، یقیناً ہم اس کے حاملین ہیں، ہم اس پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، حاملین قرآن ہیں ہم. تو حاملین قرآن ہونے کی حیثیت سے ہم پر چند ایک ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے. وہ جو ریسپانسبلٹیز ہم پر عائد ہوتی ہیں، اور اگر آپ واقعی عروج چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں،
عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر سرخروئی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دستگیری اور نصرت چاہتے ہیں اور غیبی مدد چاہتے ہیں، تو قرآن کو پکڑ لینا، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا بے حد ضروری ہے، اس کی طرف رجوع کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس کی جو رسپانسبلٹیز ہم پر عائد ہوتی ہیں، جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر جو عائد ہوتی ہے وہ کیا عائد ہوتی ہے؟ وہ یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم قرآن پر ایمانداری کے ساتھ ایمان لائیں، ایمانداری کے ساتھ ایمان لائیں۔ کیا ہم کو قرآن پر ایمان ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ بالکل ہے، قرآن پر ایمان ہے، اسی لیے تو ہم مسلمان ہیں، ورنہ کسی اور جگہ ہوتے۔ مسلمان تو ہم اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ جو ایمان ہمارا پایا جاتا ہے وہ ایمان آبائی ایمان ہے، اجدادی ایمان ہے، روایتی ایمان ہے، وہ ایمان انہیریٹنٹلی چلا آ رہا ایمان ہے۔ وہ جو ایمان ہمارا پایا جاتا ہے اس ایمان کے اندر شعور نہیں ہے، کانشنسنس نہیں ہے، سینسٹیبلٹی نہیں ہے، حساسیت نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے، حیات نہیں ہے۔ جو ایمان ہمارا پایا جاتا ہے وہ زبانی ایمان ہے، قولی ایمان ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے۔ حقیقی ایمان کسے کہیں گے؟ حقیقی ایمان اس کو کہیں گے کہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے، جو راہ بتاتا ہے، جو منزل بتاتا ہے، جو منہج بتاتا ہے، وہی راہ، وہی راستہ حق ہے، سچ ہے، کامیابی کا ہے، کامرانی کا ہے۔ اسی پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے راستے پائے جاتے ہیں وہ تمام راستے ضلالت کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، ہلاکت کے راستے ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر تباہی کے راستے ہیں۔ کیا واقع ایسا ایمان ہمارا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقع ایسا ایمان ہمارا ہے؟ میں ثابت کرنا چاہوں گا منطقی طور پر، لاجیکلی، لاجک مدرسوں میں بہت پڑھاتے ہیں، آج کل تو ایک سبجیکٹ بھی ہے ان کے پاس، لیکن اس کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ میں سنا ہے کہ بہت کم پڑھایا جا رہا ہے آج کل، لاجک پڑھانے والے لوگ نایاب ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں۔ لاجیکلی میں سمجھانا چاہتا ہوں منطقی طور پر کہ ہم کو قرآن مجید پر اس طرح ایمان نہیں ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ زبانی ایمان ہے۔ کیسے؟ مثلاً ہمارے درمیان ایک نوجوان احمد آباد انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے اندر اس نے MBA کیا، اور وہاں MBA کرنے کا مطلب کیا ہے؟ 50 لاکھ کا اس کو پیکیج ملے گا، 25 لاکھ 50 لاکھ سے کم میں پیکیج نہیں ہے اس کا۔ ہاں، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ میں کہیں اور CEO کے طور پر، مینیجر کے طور پر کام نہیں کروں گا، میں خود اپنا اسٹارٹ اپ لوں گا، بزنس اسٹارٹ کروں گا۔ اور آ کر اس نے وقار آباد کے دوستوں سے محفل کے اندر کہا کہ میں ایسا بزنس شروع کرنے والا ہوں، اور کیسا بزنس؟ قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق میں بزنس شروع کروں گا۔ میں جب بزنس شروع کروں گا تو میں بینک سے لون نہیں لوں گا، سود خوروں سے سود پر پیسے نہیں لوں گا۔ ہاں، میں جو کچھ بھی حسابات رکھوں گا وہ ٹرانسپیرنٹ رکھوں گا، چھپانے کا حساب کا کھاتا الگ، بتانے کا کھاتا الگ نہیں ہوگا۔ جتنے ٹیکسز ہیں وہ سب کے سب میں پے کروں گا، ہاں، اور مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے میں مزدوری ادا کر دوں گا، کرنٹ کی چوری نہیں کروں گا۔ ایسا میں بزنس اسٹارٹ کرنے والا ہوں۔ تو ہم میں سے ہی کوئی آدمی یہ کہے گا فوری
کیوں جناب آپ کوئی 1500 سال پرانے آدمی ہیں کیا؟ ایسا کوئی بزنس چل سکتا آج؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بتائیے. جب یہ وہ کہہ رہا ہوگا وہ ایمان سے زیادہ کفر سے قریب ہوگا، لیکن اس کو احساس نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ قرآن پر ایمان لانا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اس کی ہدایت یہ بھی ہے کہ اسی راستے پر چلو، لہذا اسی پر چلو. یہ میرا سیدھا راستہ ہے. صراطی مستقیماً، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. ایسا راستہ ہے یہ. سب سے پہلی ریسپانسبلٹی ہم ایمان لائیں. دوسری ریسپانسبلٹی جو عائد ہوتی ہے ہم پر وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں اور جیسا پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں. اور سخت حالات کے اندر حکم دیا گیا اتلو ما اوحی الیک من کتابک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ کتاب نازل ہو رہی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے. واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے. سخت حالات ہیں. کیسے سخت حالات تھے؟ خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ مصیبتیں اور یہ سختیاں کب تک؟ یہ آزمائشیں ہم پر کب تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ارد کے بیٹے خباب، کیا تم ہمت ہار گئے؟ یہ ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا. تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اس سے بھی زیادہ سختیاں ان پر آئیں، وہ ہلا مارے گئے. اور وقت کا نبی پکار اٹھا، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں مژدہ سنایا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہی میں آنے والی ہے. اور وہ لوگ ہلا مارے گئے، وہ لوگ زمین میں دفن کر دیے جاتے، ان پر آرے چلائے جاتے، ان کے جسم کو، ان کی ہڈیوں سے، ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے جدا کر دیا جاتا. یہ ہوگا اے خباب، یہ اس وقت تک ہوگا. دیکھیے اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا میں آئے اس کا مقصد، قرآن کیوں آیا اس کا مقصد صرف ایک بات کے اندر ہے. اس کو کیچ کیجئے آپ. اے خباب، یہ آ کر رہے گا اس وقت تک جب تک کہ سنا سے حضر موت تک ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے جائے گی. اللہ کے سوا کسی کا خوف اس کو لاحق نہیں ہوگا. امن قائم ہو جائے گا، شانتی قائم ہو جائے گی، لا اینڈ آرڈر قائم ہو جائے گا. کوئی لٹیرا نہیں ہوگا، کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا. ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. مطلب کیا ہوا؟ میں اسی لیے دنیا میں آیا ہوں، میں اسی لیے یہ کتاب دنیا میں لایا ہوں. مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں لایا میں، جن بھوت پلیت کو بھگانے کے لیے لایا نہیں میں. اور یہ جن بھوت پلیت سب مسلمانوں کے پاس ہی جاتا، کسی اور کے پاس نہیں آتا. اور یہ سب ایمان کی کمزوری ہے. دوستو، قرآن کی تلاوت کی جائے. جس کسی کا بھی سینہ قرآن کے کسی حصے سے خالی ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خالی ہو تو وہ سینہ ویران گھر کے مماثل ہے، ویران گھر کے مانند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو نہیں گنگناتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرآن کو نہیں گنگناتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرآن کو کیوں پڑھیں؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم.
یہ کتاب ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم زمین پر کیسے چلیں، زمین پر کیسے رہیں، اس میں بتایا گیا ہے۔ تم خلیفہ ہو، اللہ کے خلیفہ ہو، بتایا گیا ہے کہ خلیفہ کیسے خلافت کرے۔ دوستو، قرآن مجید پڑھتے وقت ادب کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، تلاوت کو غور سے سنیں۔ اب کیا ہوتا ہے، تلاوت چل رہی ہے، لیپ ٹاپ پہ کام بھی چل رہا ہے، تلاوت چل رہی ہے، دکان بھی جاری ہے، گاہک آیا اس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، اسی سے بھی باتیں کر رہے ہیں، تلاوت چل رہی ہے، اماں پکا رہی ہیں، تلاوت چل رہی، بیوی پکوان کے اندر اور ٹفن بننے میں مصروف ہے، پوچھ رہی ہے کہ اور کیا کیا ڈالوں اس میں ٹفن میں، تلاوت چل رہی ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو، خاموش رہو۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب کیسے رحم آئے گا، اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ قرآن کو ہم نے ایک عجیب و غریب قسم کا نمونہ بنا لیا، چل رہا ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے اور کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، قرآن کی تلاوت کیوں کرے؟ اس لیے کریں کہ اللہ والے بن جائیں ہم، اللہ کے محبوب بن جائیں ہم، محبوب سبحانی بن جائیں ہم، محبوب ربانی بن جائیں ہم۔ ارے محبوب سبحانی بننے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ والے ہیں، ربانی ہیں، ربانی ہیں، اللہ والے ہیں۔ قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ ہیں وہ اللہ والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اہل القرآن، قرآن والے اللہ والے ہیں، قرآن والے اللہ والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور رات دن بندگان خدا تک پہنچانے کی جد و جہد کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں۔ ہم اہل اللہ و خاصتہ، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ قرآن والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن والے بنو۔ اور پھر قرآن کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت سے دلوں کو لگا ہوا زنگ نکل جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اب اس وقت زنگ لگا ہوا ہے، زنگ آلود ہے، اسی لیے ہم برائیاں کرتے ہیں، اسی لیے ہم سود کھاتے ہیں، اسی لیے ہم پراؤن سائٹس براؤز کرتے ہیں، یہ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، معمولی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، کیوں کہ دل آلودہ ہیں اور زنگ آلود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، حدید کہتے ہیں لوہے کو، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح قلوب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اذا اصابه الماء، جب لوہے کو پانی لگ جاتا ہے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔
قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ اس زن کو کیسے دور کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کثرت ذکر الموت، کثرت سے موت کا ذکر، کثرت سے موت کا خیال، کثرت سے موت کا خیال، بیت الخلا جا رہے ہوں، موت کا خیال، دعا پڑھ کر جائیں، اللہ سے پناہ طلب کریں، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ خدا نہ خواستہ تو مجھے یہاں ہلاک نہ کر دے، میری جان تو یہاں نہ لے۔ نماز پڑھیں تو سجدے میں جائیں تو یہ سمجھتے ہوئے جائیں کہ شاید پھر سجدہ کرنے کا مجھے موقع نہ ملے، یہ میرا آخری سجدہ ہے، یہ میری آخری نماز ہے۔ کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، یہ رجوع الی القرآن کے لیے بے حد ضروری ہے، قرآن کی تلاوت۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کب؟ ہمیشہ، ہر وقت گنگناتے رہیں، قرآن گنگناتے رہیں۔ لیکن قرآن کے پڑھنے کا خاص وقت کون سا ہے؟ خود قرآن نے بتا دیا خاص وقت کون سا ہے، قرآن نے خود بتایا کہ قرآن پڑھنے کا وقت کون سا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر، اور فجر، قرآن فجر مشہود ہے، اور وہ کون سی فجر؟ نماز فجر کے بعد کے فجر وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن خود قرآن نے اشارہ کر دیا وہ کون سی فجر ہے، وہ فجر ہے تہجد کے بعد کی فجر، اور نماز فرض نماز فجر کے پہلے کی فجر، وہ فجر، کیونکہ اس کے بعد میں جو آیت آئی ہے وہ ہے فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفل کر دی گئی ہے آپ کے لیے، تہجد قرار کر دی گئی ہے، قرار دے دی گئی ہے، آپ اسے پڑھیے، بعید نہیں کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے، وہ فجر۔ اور تیسری ریسپانسبلٹی یہ عائد ہوتی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھیں گے نا تو عمل کریں گے۔ پڑھنے کے اندر سمجھنا شامل ہے۔ ابا جان کا خط آیا، میں پڑھا، پڑھنے کے بعد ابا جان کو خط لکھا کہ ابا جان آپ کا خط میں پڑھ چکا ہوں، تو مطلب کیا ہے؟ خط کی تلاوت کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مدعا۔ ایک گورنمنٹ آرڈر آیا، یہاں پہ سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں جیو پڑھ لیا، تو مطلب کیا ہے؟ جیو کی تلاوت کیا خالی بغیر سمجھے بوجھے؟ جیو پڑھ لیا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ جیو کے اندر جو باتیں ہیں، جو پوائنٹس ہیں، میں اس کو نوٹ کر لیا ہوں، سمجھ گیا ہوں میں۔ لیکن قرآن کے ساتھ میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا مطلب اب مسلمانوں کے پاس بے سمجھے بوجھے پڑھنا۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو بے سمجھے بوجھے پڑھی جاتی ہو، بغیر سمجھے کے۔ بچے کو میتھمیٹکس سمجھ میں نہیں آ رہی تو پریشان باپ، لیکن کیا یہ باپ، مسلمان باپ، اگر بچے کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو کیا پریشان ہوا کبھی کہ میں کس عالم کے پاس اسے لے جاؤں، کس اسکالر کے پاس میں اسے لے جاؤں؟ اب جو قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں ان کا حشر کیا ہے؟ میتھمیٹکس پڑھانے والے کے لیے 5,000 روپے، اور قرآن پڑھانے والے کے لیے 50 روپے، اور وہ 50 روپے بھی 50 مرتبہ گھما کر۔ یہ ہے قرآن، اور قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں، اس کا مقام۔ دوستو، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، یہ سمجھ کر پڑھنے سے ہی ہمیں ہدایت حاصل ہوگی۔ قرآن مجید کے خلاف میں مولانا نے بھی فرمایا کہ بہت سی سازشیں ہوئی، سازشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کتنی سازشیں ہوئی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن مجید کا انگریزی زبان میں جو پہلا ترجمہ آیا وہ کلیسا نے جاری کیا ترجمہ،
ہاں چرچ سے جاری ہوا تھا، پوپ کے پاس سے پہلا ترجمہ. اس کے بعد میں جو تراجم آئے وہ قادیانیوں کے آئے. 1980 کا یہ دور ہے. اب کچھ صحیح العقیدہ مسلمان ترجمے کر رہے ہیں. 63 ترجمے ہیں اس وقت انگریزی زبان میں. دوستو قرآن کے خلاف بہت سی سازشیں ہوئی ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر جعلی قرآن ڈالا گیا. انٹرنیٹ پر جو قرآن سب سے زیادہ اویلیبل ہے اور فاسٹ ہے وہ قادیانیوں کا ہے. انٹرنیٹ پر ایمان لانا اور انٹرنیٹ پر جو کچھ ہے وہ صحیح سمجھنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اب ہمارے بچے انٹرنیٹ سے نماز سیکھ رہے ہیں. مارا پڑا کوئی استاذ کی ضرورت نہیں ہے. اب انٹرنیٹ استاد بنا ہوا ہے ہمارا. گوگل استاد بنا ہوا ہے ہمارا اس وقت. دوستو بہت سی سازشیں ہیں اس کے اندر، سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کے خلاف میں بہت سی سازشیں ہوئیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی سازش کوئی اور ہوئی ہوگی دنیا میں. وہ یہ ہے کم از کم بر صغیر ہند و پاک میں کہ وہ یہ سازش کی گئی کہ قرآن مجید سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، لہٰذا عام مسلمانوں کو سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. اگر قرآن مجید سمجھ کر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں یہ ہے وہ سازش جو کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. جب تک ہم اس سازش کا جواب نہیں دیں گے ہم اپنی اس ریسپانسبلٹی کو پورا نہیں کریں گے. دوستو قرآن مجید کے ترجمے کیے گئے. اب انشاءاللہ ہم تیلگو زبان میں ترجمہ کیے اور کانسٹیٹیوشنل جو 15 لینگویجز ہے جماعت اسلامی ہند نے ترجمے پیش کیے قرآن مجید کے. اب ہم کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں لمباڑی اور گونڈ لینگویج کے اندر بھی ترجمہ کیا جائے. یہ ترجمے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ علماء کے لیے، دیوبند سے فارغ لوگوں کے لیے، دینی مدارس سے فارغین کے لیے یہ ترجمے. وہ تو بیچارے قرآن مجید معرہ پڑھ کر سمجھ جاتے ہیں، عربی کے اندر سمجھ جاتے ہیں کیا معنی ہے اس کے. وہ ترجمے کیے گئے ہم جیسے معمولی لوگوں کو سمجھنے کے لیے، ہم جیسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. اور قرآن سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، سہل بنایا. ہاں یسرنا قرآن ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. کیا ہے یسرنا قرآن؟ ہم نے قرآن کو آسان بنایا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. ہے کوئی اس سے تذکیر حاصل کرنے والا؟ جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ قرآن اس لیے سمجھیں کہ ہم قرآن سے تذکیر حاصل کریں، قرآن سے اپنے قلوب کو نرم کریں، قرآن سے ہمارے اپنے آنکھوں کو نم کریں، قرآن کی تلاوت کر کر اور اس کو سمجھ کر اپنے پڑھتے پڑھتے تھر تھراہٹ پیدا ہو جائے، پڑھتے پڑھتے رومٹے کھڑے ہو جائیں، پڑھتے پڑھتے ہماری چمڑی نرم پڑ جائے. ہاں اور ہمارے قلب پر لگا ہوا جو زنگ ہے وہ دور ہو جائے. ہدایت کے لیے بے حد ضروری ہے قلب کا نرم ہونا، آنکھوں کا نم ہونا. آنکھوں کے اندر نمی نہیں. ایسے ہے کبھی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آتے. خطرناک ہے، وہ خطرناک ہے. آنکھوں کی نمی، دلوں کی نرمی ایمان کے بیج کو نشو نما پانے کے لیے بے حد ضروری ہے. دوستو پھر قرآن پر عمل کیا جائے. قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے. ایک بہت بڑے حکیم نے نسخہ لکھا، کہاں ڈھونڈ کر لوگوں سے پوچھ کر ان کے پاس گئے، حکیم صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک پرسکرپشن لکھا، ڈائگنوز کیا آپ کی بیماری، پرسکرپشن لکھا اور وہ پرسکرپشن کو لے آئے. لے آنے کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ میڈیکل شاپ جانا ہے، دوائیں لینا ہے،
وقت پر اسے کھانا ہے، استعمال کرنا ہے، جن چیزوں کو کھانے کے لیے کہا گیا کھانا ہے، جن چیزوں سے پرہیز کے لیے کہا گیا پرہیز کرنا ہے، اوقات کی پابندی کرنا ہے، تب کہیں جا کر شفا ملے گی اور اس کا وہ نسخہ کارگر ثابت ہوگا۔ لیکن نسخہ لایا اور لانے کے بعد اسے ادب کے ساتھ میں چوم کر، آنکھوں کو لگا کر اور عطر لگا کر اسے جوس دان کے اندر لپٹ کر اونچے مقام پر اگربتی کا دھواں دے کر رکھ دیا، کیا بیماری دور ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہماری بیماریوں کے علاج کے لیے، شفا کے لیے، ہمارے دل کی بیماریوں کے لیے، ہمارے ذہن کی بیماریوں کے لیے، ہماری روحانی بیماریوں کے لیے، ہماری اخلاقی بیماریوں کے لیے، ہمارے افکار کی بیماریوں کے لیے، ہمارے معتقدات کی بیماری کے لیے اللہ نے نسخہ کیمیا بھیجا، اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس کو آنکھوں سے لگا کر اوپر رکھ دیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ عمل کرنے والی کتاب ہے دوستو۔ قرآن پر ہم عمل کریں، قرآن پر ہم عمل کریں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے جب کہا، جب صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سنا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نازل ہوئی قرآن کی آیت۔ نازل ہوتے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام چیزوں پر نظر دوڑائی، اور دوڑانے کے بعد جو چیز آپ کو بہت محبوب تھی وہ تھی ان کا باغ، بیرہا نامی باغ، بہت زرخیز باغ تھا، وہ بڑا قیمتی باغ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر اسے لوگوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرض مانگتا ہے، قرض حسن مانگتا ہے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ ہاتھ آگے بڑھایا تو کہا کہ میرا باغ جس کے اندر میرا گھر بھی ہے، گھر سمیت یہ باغ میں اللہ کو قرض دے دیتا ہوں۔ اور پھر باغ کے باہر جا کر اپنی بیوی سے کہا، اے دہلا کی ماں، میں یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا۔ اور وہ عورت نے کیا کہا، اس ماں نے کیا کہا؟ اس ماں نے کہا، اے دہلا کے باپ، کیا خوب سودا کیا تو نے۔ میری بہنوں سنو، اگر آج کی کوئی بیٹی ہوتی ہے، آج کی کوئی بیوی ہوتی تو کہتی کنگال کر دیا، روڈ پہ لا دیا، لیکن قربان جائیے کیا عمل تھا ان کا، کہ قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوستو، قرآن نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو جتنے سورسز آف زنا ہے اس کے قریب بھی نہ جائے۔ انٹرنیٹ براؤز نہ کریں، پراؤن سائٹس براؤز نہ کریں، ننگی تصاویر کو نہ دیکھیں۔ آج پوپ کا بیان آیا، ہاں ہمارے پاس راہبیں جو پائے جاتی ہیں، راہبات، وہ بہت زیادہ پراؤن سائٹس کو دیکھتی ہیں۔ ایک رپورٹ آئی، اس کے اندر کہا گیا کہ سب سے زیادہ مسلم ممالک کے اندر پراؤن سائٹس براؤز کیے جاتے ہیں۔ دوستو خراب ہو گئے، دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے لوگ بھی خراب ہو گئے۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے، دینی مدارس کے اندر شمع 20ویں صدی وغیرہ تکیے کے نیچے رکھ کر پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ ہاں حالات بدل گئے ہیں۔ اگر بچہ اگر باہر جا رہا ہو تو پہلے بچے کی صحبتوں پر نظر رکھی جاتی تھی کہ بچہ کہیں بری صحبتوں کے اندر نہ چلا جائے، اور اس پر نظر رکھتے تھے کہیں گالم گلوچ نہ سیکھ لے، غلط تہذیب نہ سیکھ لے۔ لیکن اب اگر بچہ کوئی 5 سال کا 8 سال کا تنہائی کے اندر بیٹھ کر موبائل دیکھ رہا ہے تو سمجھو انتہائی خطرناک کام کر رہا ہے، انتہائی خطرناک۔ دوستو قرآن نے کہا کہ جب کبھی کچھ لین دین کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو۔ قرآن نے کہا کہ تم سود کے قریب بھی نہ جاؤ، سود کا لینا دینا، حسابات لکھنا، گواہی دینا، ضمانت پڑھنا،
حربا من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف میں جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ سود کے نام بدل بدل کر سود کھانا شروع کیا۔ ہاں، اس کو کبھی کمیشن کہتے ہیں، کبھی اس کو بونس کہتے ہیں، کبھی اسے پروفٹ کہتے ہیں، کبھی اسے انعام کہتے ہیں، پریزنٹیشن کہتے ہیں، کیا کیا نام دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں فکس ڈپازٹ پر گزر رہی ہیں۔ 4 مینار بینک ڈوب گیا، آپ کو معلوم ہے، اور اس کے اندر کن کی ڈپازٹ تھے؟ مسلمانوں کی۔ کیوں مسلمانوں نے وہاں رکھوایا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ اس کا تھا، اس لیے رکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کر دیا ہو، آپ بتائیے ایسی قوم پر اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں کیسی نازل ہوں گی، برکتیں کیسی نازل ہوں گی۔ اس لیے قرآن پر عمل کیا جائے، اور پھر قرآن کو سارے بندگان خدا تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ کتاب بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ کتاب سارے انسانوں کی کتاب ہے، لیکن مسلمان کیا کیا؟ قرآن کو لے کر بیٹھ گیا، جس طرح ازدہا دولت کو لے کر، خزانے کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں سنا، کبھی دیکھا نہیں کبھی۔ اور کوئی آدمی معلوم ہو کہ یہاں پر خزانہ رکھا ہوا ہے، خزانے کے قریب جاتا ہے تو سانپ کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، نہ خود ایک نئے پیسے کا فائدہ اٹھاتا ہے خزانے سے سانپ، اور نہ دوسروں کو اٹھانے دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے، قرآن پر ازدہا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ دوستو، قرآن کو بندگان آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اگر قرآن مجید کا ترجمہ مغلوں کے زمانے میں ہو جاتا، دور آصفیہ کے اندر ہو جاتا، آج صورتحال بدلی ہوئی رہتی، آج یہ تناسب بدلا ہوا رہتا۔ نہیں کیا ہم نے وہ کام، 1000 سال سے ہم یہاں پر ہیں، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن نہیں دیا۔ بعد میں مشتری آئے، انگریز آئے تو لوگوں کے ہاتھوں میں بائبل دے دیا۔ دوستو، قرآن کو بندگان خدا تک پہنچائے، اور قرآن کے مطابق ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے۔ یہ بہت مناسب گاؤں ہے، یہ مناسب شہر ہے، اور اس کا حجم بھی بہت چھوٹا ہے، اور اس کا ریڈیس بھی بہت کم ہے، اور بہت سلجھے ہوئے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے والے لوگ رہتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے شہروں کو پسند نہیں فرمایا، چھوٹے شہروں کو پسند فرمایا، قصبات کو پسند فرمایا۔ تمام لوگ وقار آباد کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ قرآن کا معاشرہ کیسا بنے گا، کیسا تشکیل پائے گا، کیا پروسیس ہے اس کے پروسیس یہ ہیں کہ تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک جسورانہ فیصلہ کریں، عہد کریں کہ ہم قرآن کے مطابق ایک قرآنی معاشرہ بنائیں گے۔ تو وہ قرآنی معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہ قرآنی معاشرہ ایسا ہوگا کہ ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا، ہر طرف محبت ہوگی، الفت ہوگی، رحمت ہوگی، بڑے لوگ بچوں سے شفقت کر رہے ہوں گے، چھوٹے بڑوں کو سلام کر رہے ہوں گے، ایک باپ اپنی بیٹی کو اسکول بھیج کر، کالج بھیج کر اطمینان کا سانس لیا ہوگا۔ اور وہ معاشرہ ایسا ہوگا جہاں پر نیوڈ اور ننگے پوسٹرز نہیں لگیں گے، جہاں پر چبوتروں پر بیٹھ کر نوجوان حوا کی بیٹیوں کو نہیں گھوریں گے۔ وہ معاشرہ ایسا ہوگا، ایک کرایہ دار ایک مکاندار کو نہیں ستائے گا، ایک مکاندار کرایہ دار کو نہیں ستائے گا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا نہیں ڈالے گا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر جھوٹے مقدمات دائر نہیں کرے گا۔ وہ معاشرہ ایسا ہوگا، وہ معاشرہ ایسا ہوگا جہاں پر دلہے نہیں بکیں گے، دلہنیں نہیں جلیں گی، دلہنیں نہیں جلیں گی۔ وہ معاشرہ ایسا ہوگا، وہ معاشرہ ایسا ہوگا ایک ضعیف آدمی اگر کوئی وزن چیز لے کر جا رہا ہو تو کئی مضبوط ہاتھ آگے بڑھ کر کہیں گے، چچا جان، خالو حضرت، یہ وزن آپ ہم کو دے دیجئے، ہم آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، ہم کئی کے لیے۔ وہ معاشرہ ایسا ہوگا۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو سب لوگ جمع ہوں گے، نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، اور تدفین کے اندر شریک ہوں گے، اور پھر پرسہ دیں گے، بڑے اپنے طور پر، چھوٹے اپنے طور پر، اور نوجوان کہیں گے کہ خالہ جان، خالو حضرت ہماری مسجد کے
وہ مسلی تھے، وہ چلے گئے، ایک دن ہم کو بھی جانا ہے، لیکن اے خالہ جان دیکھیے، خالو حضرت کے انتقال کے نتیجے میں آپ کو اور آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں پوچھا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، کیونکہ ہم نے قرآنی معاشرے کے تحت ایک اسلامی بیت المال ہم نے قائم کر رکھا ہے اپنی مسجد میں، اور اس بیت المال سے ہم آپ کو اور آپ کے بچوں کے لیے وظیفہ جاری کیے دیتے ہیں، وہ قرآنی معاشرہ ہے دوستو، اور وہ ماڈل بنانا بے حد ضروری ہے، دنیا کو بتانا بے حد ضروری ہے، یہ بتانا بے حد ضروری ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے تو کس طرح پرامن قسم کا معاشرہ تیار ہوتا ہے، کتنا کوآپریٹو معاشرہ تیار ہوتا ہے، کتنا کمپریہنسو معاشرہ تیار ہوتا ہے، یہ بتانا بے حد ضروری ہے۔ یہ سیاسی لوگوں کا بھی کام ہے کہ اس کے اندر تعاون کریں، فیصلہ کریں آپ لوگ، اگر کریں گے تو آپ یقین مانیے کہ لوگ بڑے بڑے رپورٹر بیرونی ممالک سے انشاءاللہ وزٹ کریں گے اور وقار آ کر لوگوں سے انٹرویوز لیں گے، انشاءاللہ وہ دن آئے گا۔ اور قرآن کا آخری حق اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم قرآن کو نافذ کریں۔ یہ کتاب ادیان باطلہ کے ساتھ میں، دیگر کتابوں کے ساتھ میں دب کر، اور دیگر جو قوانین ہیں وہ قوانین چلتے رہیں، اور وہ قوانین جو کچھ گنجائشیں جو کنسیشنز دیں اس کے اندر فائدہ اٹھاتے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے یہ دین نہیں آیا ہے، یہ قرآن نہیں آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ طاغوت کو، باطل کو بیخ کنی کی جائے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اس لیے آئے ہیں۔ دوستو یہ کتاب کیوں نازل ہوئی؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیجئے، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اور آج مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ مسلمان اور خاص طور پر دینی لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، دیندار قسم کے لوگ، اللہ کا کرم ہے، یہاں پہ دین اچھا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم، مسجدیں ہیں، میناریں ہیں، مدرسے ہیں، ہمارے سب سلامت ہے، کیا چیز کی کمی ہے؟ چل رہا ہے اسی کیفیت کو اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ارے نانا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ صورتحال یہ ہے کہ طاغوت چھایا ہوا ہے، باطل چھایا ہوا ہے، اس وقت حجاب پر، پردے پر، طلاق پر، کئی چیزوں پر اب خط گنے لگانے کی کوششیں اور سازشیں کی جا رہی ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آپ پوری طریقے سے گٹر کے اندر گر گئے ہیں، پخانے کے گڑھے میں گر گئے ہیں، اور پخانے کے گڑھے میں گرنے کے بعد عطر کا پھایا مل رہے ہیں ناک کو، یہاں تک گر گئے، ناک باقی ہے، خالی منہ باقی ہے، اور عطر کا پھایا مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے معطر ماحول میں ہیں، بڑے نورانی ماحول میں ہیں۔ یہ اس طرز عمل کو اور اس طرز فکر کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے بڑا انقلاب ہے کہ زمین اللہ کی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ زمین کس کی ہے؟ اور یہ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر کس کا قانون چلنا چاہیے؟ اور اللہ کا قانون کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اللہ کا قانون قرآن میں ہے، یہ چلنا چاہیے۔ لیکن اب کیا چل رہا ہے؟ طاغوت، باطل، انسانوں کے اندر جو شریر و نفس قسم کے لوگ ہیں وہ ہمارے قسمتوں کے باغوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے طرز فکر کو بدلیں اور قرآن مجید کے نفاذ کے لیے ماحول کو سازگار بنائیں۔ اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلوار لے کر نکل جائیں، بندوق لے کر نکل جائیں، بلکہ آپ افہام اور تفہیم کے ذریعے سے قرآن مجید کے برکات اور فیوز کو لوگوں تک بیان کرنے کے ذریعے سے، اس طرح ایک قرآنی معاشرے کو تشکیل دینے کے ذریعے سے، قرآنی نوجوانوں کو، قرآنی عورتوں کو، قرآنی بیٹیوں کو تیار کرنے کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے وہ نمونے پیش کریں اور پھر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہے دراصل وہ پیغام، اور اسی کے اندر ہے ہماری کامیابی اور کامرانی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا،
شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا بہت سی باتیں ہیں، ہو سکتی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا، وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔